آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلم ورکر نے مسٹر بیسٹ کو کیسے اسلام کی اہمیت دکھائی تھی، اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ایلن مسک اسلام کی ٹیک ہسٹری ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور کیسے ایک ہالی ووڈ سٹار کو آزان سے پیار ہو گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام کے متعلق کمنٹ کرنے والے دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ بین ایفلاک، دوستو اگر آپ نے بیٹ مین ورسز سپرمین اور جسٹس لیگ مووی دیکھی ہے تو آپ اس ایکٹر کو جانتے ہوں گے۔ بین ہالی ووڈ کے سب سے فیمس ایکٹرز میں سے ایک ہیں۔ 2014 میں نیو یارک ٹائم کے ایک اینکر سیم ہیرس اور بین دونوں ایک شو میں انوائٹڈ تھے۔ اس شو میں سیم نے کہا کہ اسلامک فوبیا صرف ایک میم ہے اور اسلامی عقیدوں پر تنقید کرنے سے ہر معاملہ الجھ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان بحیثیت انسان ٹھیک ہیں، لیکن فکر کے طور پر وہ ریڈیکلس ہیں۔ اس چیمپو نے جیسے ہی یہ بات کہی تو بین نے فوراً اس کا منہ بند کروا دیا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ اسلامک فوبیا اصل میں ہے ہی نہیں۔ ایون بین نے یہ بھی کہا کہ یہ چیز سراسر ریسزم ہے، یعنی نسل پرستی ہے، اور دنیا میں اربوں مسلمان ہیں جو کہ کوئی غلط کام نہیں کرتے، عورتوں پر ظلم نہیں کرتے اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بین کے مطابق چند باتوں کی وجہ سے لوگ پورے دین اسلام کو غلط کہتے ہیں۔ اس ڈیبیٹ میں بین نے بہت سی ایسی باتیں کہیں جو کہ اسلام کے حق میں بالکل سچ تھیں۔ سیم ہیرس بڑبڑ کرتا رہا، لیکن اس کے پاس ان تمام باتوں کا کوئی لاجیکل جواب نہیں تھا۔ اینیوے اگر آپ اس کی فل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ This meme of Islamophobia, it's intellectually ridiculous. Are you the person who understands the officially codified doctrine of Islam? Gross, it's racist. It's not. Or how about the more than a billion people who aren't fanatical, who don't punch women, who just want to go to the store, wait a second. Wait a second. لیام نیسن، دوستو اگر آپ ہالی ووڈ ایکشن موویز دیکھتے ہیں تو آپ اس ایکٹر کو جانتے ہوں گے۔ انہوں نے دی اے ٹیم، بلیک لائٹ، ٹیکن اور ایون سٹار وارز میں بھی رول پلے کیا ہے۔ کچھ سال پہلے لیام اپنی مووی ٹیکن 2 کی شوٹنگ کے لیے استنبول ترکی گئے تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب یہ استنبول میں رہ رہے تھے تو صبح 5 بجے آزان ہوتی تھی۔ پہلے تو میں اسے سن کر کافی ڈسٹرب ہوا، لیکن کچھ دن کے بعد مجھے آزان اچھی لگنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تیسرے ہفتے تک میں نے لگاتار آزان سنی تو مجھے تو آزان اتنی اچھی لگی کہ مجھے آزان سے محبت ہو گئی۔ آزان کی خوبصورت آواز سن کر انہیں محسوس ہوا کہ اس میں کچھ تو خاص ضرور ہے۔ ایون انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سارے سوالوں کا جواب شاید اسلام میں مل سکتا ہے۔ لیام نے ایک اور انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ مسلمان دن میں 5 دفعہ آزان دیتے ہیں۔ صرف استنبول میں ہی 4000 سے زیادہ مسجدیں ہیں اور یہ مسجدیں نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ ان کے مطابق اسلام کی اس خوبصورتی نے انہیں اتنا متاثر کیا ہے کہ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ویسے تو لیام کا تعلق کیتھولک مذہب سے ہے، لیکن اب انہیں اسلام میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اللہ کے فضل سے یہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ Call to prayer, the Muslim call to prayer starts at like 5 o'clock in the morning. So I was totally captivated by it. Loved it. So then I thought maybe Islam's the answer. Really makes me think about becoming a Muslim. مسٹر بیسٹ، دوستو مسٹر بیسٹ کو کون نہیں جانتا؟ یہ بندہ نہ صرف دنیا کا سب سے رچ اور بڑا یوٹیوبر ہے بلکہ اس نے تو سوشل میڈیا ہسٹری کے سارے ریکارڈز ہی توڑ دیے ہیں۔ ویسے تو مسٹر بیسٹ ساری دنیا کو اپنے کنٹینٹ سے حیران کرتا ہے، لیکن یہ خود ایک مسلمان اور اس کی زندگی کو دیکھ کر خود بھی حیران ہو گیا تھا۔ مسٹر بیسٹ کا ایک کیمرہ مین ہے جس کا نام طارق سلامے ہے۔ طارق بیسیکلی ایک مسلمان ہے اور یہ نہ صرف مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز شوٹ کرتا ہے بلکہ یہ کئی ویڈیوز میں فیچر بھی ہو چکا ہے۔ ریسنٹلی مسٹر بیسٹ نے ایک پوڈ کاسٹ میں طارق اور اس کے دین اسلام کی بات کی ہے۔ پوڈ کاسٹ میں مسٹر بیسٹ کے دوست نے کہا کہ طارق کے آنے سے تمہاری فیلنگز میں کافی چینج آئے ہیں۔ اس پر جیمی یعنی کہ مسٹر بیسٹ کا کہنا تھا کہ طارق اپنے اسلام کو لے کر بہت ہی ڈیووٹ اور سیریس ہے، یہ شراب نہیں پیتا اور کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا۔ جیمی نے کہا کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دین میں کچھ نہ کچھ تو ضرور بات ہے، کیونکہ طارق اپنے مذہب کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے۔ ایون مسٹر بیسٹ کے ایک ٹیم ممبر نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ کام میں بہت زیادہ بزی رہتے ہیں لیکن پھر بھی طارق دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتا ہے۔ مسٹر بیسٹ اور اس کی ٹیم ایک مسلمان کی اپنے دین سے محبت اور اطاعت دے کر بہت ہی شوق رہ گئی تھی۔ بہرحال یہی ایک مومن کا خاصہ ہے کہ جو اسے دنیا کے تمام لوگوں سے الگ بناتا ہے۔ Have your feelings changed since Tariq's been around, or like his? It is admirable to see how devoted he is. So, Yes. like he doesn't drink, he doesn't do anything. He's not one of those people that just preach it. He actually follows it. Talking So about my boy. sometimes it does make me go like, damn.
Like there's something there. Like he really cares a lot, you know. We're busy guys, okay? 5 times a day? You're not gonna do that. Hey, he gets his 5 in. Wow. जॉन क्लॉडे, दोस्तों जॉन एक फेमस हॉलीवुड स्टार हैं। वैसे तो ये बेल्जियम में पैदा हुए थे, लेकिन 1982 में ये अमेरिका आ गए और हॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। इनकी फेमस फिल्म्स में द एक्सपेंडेबल 2, कुंग फू पैंडा, द बाउंसर और वी डाई यंग शामिल हैं। कुछ अरसे पहले जॉन एमबीसी चैनल को एक इंटरव्यू दे रहे थे। इसमें इन्होंने इस्लाम और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। असल में ये एक बॉडीगार्ड और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, तो इन्हें हेल्दी फूड डाइट का बहुत ही एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू में इन्होंने मुसलमानों को मुखातब करते हुए कहा कि इनकी खुराक बहुत ही अच्छी होती है। फिर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया और कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बहुत ही क्लेवर थे। इन्हें पता था कि कौन सी खुराक इंसान के लिए बेहतर है, इसलिए इन्होंने अपनी उम्मत को बेहतरीन डाइट प्लान बताया जिसमें गोश्त कम खाने की तलकीन की गई है। इसके अलावा जॉन की दोस्ती भी मुसलमानों से है। इनका एक दोस्त है जिसका नाम कामरान है। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने कामरान को कहा कि वो दुनिया को दीन इस्लाम के मुतालिक बताएं। ये सच में कमाल है। Read, you discover in a Muslim a lots of good thing. Okay. Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future about the body. So look at that. इलॉन मस्क, दोस्तों इलॉन मौजूदा दौर के सबसे रिच और फेमस पर्सन है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फ्यूचर दोनों ही इलॉन का पैशन है। जहां इस्लामिक फोबिक लोग इस्लाम को एक ओल्ड फैशन मजहब समझते हैं, वहां इलॉन मस्क ने इस्लामी तारीख का एक ऐसा पहलू बताया जिसे दुनिया भूल चुकी थी। इसी साल के शुरू में दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इलॉन मस्क ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था और स्पीच के दौरान इन्होंने कहा कि जब रोम डूब रहा था तो इस्लाम ने राइज किया। इनका कहना था कि इस्लाम ने ही नॉलेज को प्रिजर्व किया था। असल में इलॉन जिस दौर का जिक्र कर रहे थे वो इस्लाम की गोल्डन एज थी। ये हारून अल रशीद का दौर था जो सन 786 से 809 तक रहा था। इसमें दुनिया के तमाम स्कॉलर्स को बगदाद में इकट्ठा किया गया था ताकि दुनिया के तमाम नॉलेज को ट्रांसलेट करके मुसलमानों को तरक्की दी जा सके। इस नॉलेज को अरबी और फारसी में ट्रांसलेट किया गया था। ये बेसिकली वो दौर था जिसमें साइंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुसलमान अहम किरदार अदा कर रहे थे। सोचने की बात यह है कि जिस बात को आज के मुसलमान भी भूल चुके हैं वो इलन मस्क ने सारी दुनिया को बताई है और इससे दुनिया को पता चला कि इस्लाम ने एजुकेशन सिस्टम में क्या रेवोल्यूशन पैदा किया था। While Rome was falling, Islam was rising, and so you had like the sort of caliphate doing incredibly well, while Rome was doing terribly, and that actually ended up being a source of preservation of knowledge and many scientific. महात्मा गांधी, दोस्तों आप में से बहुत से लोग गांधी को जानते होंगे। ये बेसिकली एक लॉयर थे, लेकिन फिर इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आजादी की मुहिम चला दी थी। आजादी की इस तहरीक में गांधी लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी स्पीचेस देते थे। एक दफा इन्होंने स्पीच में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया था। वैसे तो ये एक हिंदू थे, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। गांधी ने कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते हैं। ये तलवार या जोर जबरदस्ती नहीं थी जिसने बनी नूह इंसानों के दिलों में इस्लाम की जगह बनाई थी, बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी थी। अपने वादों को पूरा करना था। वो अपने दोस्तों और फॉलोअर्स से निहायत मोहब्बत करते थे और वो दुनिया से बिल्कुल बेखौफ थे, बल्कि इन्हें अल्लाह और अपने मिशन पर भरोसा था। यही वजह थी कि दीन इस्लाम पूरी दुनिया में अबूर हासिल कर गया। महात्मा गांधी की इस स्पीच ने लोगों में रेवोल्यूशनरी चेंज लाया था, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में एक बेहतरीन रोल मॉडल हैं और ये बात मुसलमान और गैर मुस्लिम सारे ही एक्सेप्ट करते हैं।